اکثر ہمارے معاشرے میں نا خواتین جن کی جائیداد ہوتی ہے جنوبی پنجاب میں یا سندھ کے انٹیریئر میں ہوا کرتا تھا کہ جی آپ بیٹیوں کی شادی قرآن پاک سے کروا دی گئی. کیا 18 سال کا بیٹا اپنی بیوہ ماں کو شادی سے روک سکتا ہے؟ امی کی کیسے شادی وہ کروائے جی؟ یہ بڑی معیوب سی بات سمجھ جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں میری ماں کو مجھ پہ کس چیز کا غصہ ہے کہ میری کسی چیز کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتی. طاقت نفرت پیدا کرتی ہے, نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے, اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا سہارا بننا ہے, اور جنہوں نے ہمارا بوڑھی عمر کے اندر انہیں ٹیک کیئر کرنی ہے اپنی. آپ کے ذاتی شیطان نے آپ کو ورگلایا اور آپ نے اپنی اولاد کو اپنے خلاف کر لیا. بڑے شعور والے کو غصہ نہیں جلدی آتا. چھوٹا پانڈا مال کراکری ہے کہتے ہیں وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے. نوکریاں تباہ کر لی, کاروبار تباہ کر لیے, صرف اس لیے کہ ان کے غصے کے اوپر اینگر مینجمنٹ نہیں ہے. استاد کی شکست ہے کہ وہ بچے پہ ہاتھ اٹھائے. کار سے کسی نے پوچھا نا کہ دل والا کون ہوتا ہے, انہوں نے جواب دیا جو کمزور سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ان تینوں باتوں سے. یا اللہ غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دے, آئندہ نہیں کرو. اپنے سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں نہ ڈھونڈا, اس سے زیادہ بے وقوف شخص کوئی نہیں ہے. السلام علیکم, کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے, فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں شکر جی؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ. جزاک اللہ. بس وہ پوڈ کاسٹ جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ بڑے غور سے وہ پوڈ کاسٹ سن رہی ہیں, اور بڑے اچھے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. بلکہ اس دن ایک خاتون آ گئیں تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ میرا یہ سوال آپ نے لے کے جانا ہے, اور اس سوال کو پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں نا خواتین جن کی جائیداد ہوتی ہے, کہیں ان کو اگر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے, جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ شادی کے 2 ماہ بعد ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد ان کا ایک بیٹا بھی ہوا, لیکن صرف اس ڈر سے کہ وہ جائیداد کہیں نکل نہ جائے, ان کو پھر اس کے بعد ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی, اور ان کو اسی طرح سے ایک اکیلے زندگی گزارنی پڑی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کو پراپر ایڈریس کریں کہ میں تو اس سے گزر گئی, لیکن کوئی اور خاتون اس تکلیف سے نہ گزرے, اس تنہائی سے نہ گزرے. اور وہ ایک کتاب بھی لکھ رہی ہیں, مائی 66 ڈیز ہیں کہ کچھ اس نام سے. اچھا, ہمارے معاشرے میں جو یہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے, اگر کوئی خاتون اس چیز سے گزر رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو وہ خواتین جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور کسی ایسی وجوہات کی بنا پہ ہسبینڈ سے ان کا ہو گیا, تو میں ایسے 2-3 کیسز کو جانتا ہوں جی کہ جن کی میاں سے اچھی خاصی پراپرٹی تھی. اب ہوا یہ کہ جب وہ خواتین اکیلی ہوئیں اور وہ پراپرٹی کا سارا انالیسس ہوا, تو اس کے بعد وہ پراپرٹی ان کے نام جو ان کا حصہ بنتا تھا میاں کی طرف سے, اس کو شفٹ ہونے میں ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے, اور یہاں پر بھی باہر کے ممالک میں بھی. اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اتنے عرصے تک جو ہے نا جی یہ شادی آگے نہیں کرے گی تو یہ پراپرٹی کی اونر بنے گی. تو میں نے ان خواتین کو دیکھا کہ وہ انہوں نے ٹائم بڑا صبر کے ساتھ گزارا کہ یہ ٹائم جب تک یہ, کیونکہ ان کا حصہ تھا, ان کا حق تھا, یہ ان کو جیسے حق ملا اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری شادی کی. تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی شادی کرنی ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہو گئی جیسے جنوبی پنجاب میں یا سندھ کے انٹیریئر میں ہوا کرتا تھا کہ جی آپ بیٹیوں کی شادی قرآن پاک سے کروا دی گئی تھی. آپ نے سنے ہیں یہ واقعات سارے کے سارے, کہ وہ اس دور میں وہ چونکہ اب آئی ہے, انہیریٹنس آئی ہے, زمین آئی ہے, پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, تو وہ بیٹی کے نام پر بھی آیا. تو اس لیے کہ وہ آگے مزید ڈیوائیڈ نہ ہو جائے, کسی اور کے گھر نہ چلی جائے, تو وہ پھر بیٹیوں کی, بہنوں کی شادیاں ڈیلے ہو جاتی تھی اور نہیں بھی ہوتی تھی, اور اس وجہ سے وہ قربانی دے دی جاتی تھی کہ جی بیٹی کی شادی ہو گئی جی, قرآن سے ہو گئی شادی تھی. اور مقصد صرف یہی تھا کہ پراپرٹی بچائی جائے. لیکن شادی جس کی ہو گئی ہے نا, اس کے کیس میں ایسی بات کوئی ہے نہیں کہ اس کو تا حیات یہ جھیلنا پڑے گا کہ جناب پراپرٹی کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے.
اس کے ایک سرٹن سے ٹائم ہے وہ گزار لیں, اس کے بعد پھر وہ شادی بھی کر سکتی ہیں, سارے معاملات کر سکتی ہیں, ان کو آسانی ہے اس میں. اور یہ میں نے آنکھوں دیکھا ہے جی, قریب میں کچھ خواتین کی میں نے مدد بھی کی اس معاملے میں کہ ان کی وہ پراپرٹی لینے میں اور ٹرانسفر کرنے میں, اور بلکہ جھگڑوں میں بھی, کہ 2 بیویاں بھی ہیں اور ان کے بھی جھگڑے ہیں اور اس میں سے اپنا حصہ اس کا نکالنا اس کا نکالنا, تو کمپلیکیشنز رہی ہیں, لیکن کر لیتی ہیں خواتین شادی, اس میں ایسی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اب وہ اس تھوڑے ٹائم کو گزار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ آپ کا حق ہے, اس حق کو آپ محفوظ کریں اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کا یہ اثاثہ ہے, ان تک یہ حق ان تک پہنچائیں. اور اگر وہ خاتون شادی کر لیتی ہے فوراً ہی, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر کسی اور کی ملکیت میں چلی جائے گی, اور وہ پھر اس تک وہ پراپرٹی ویسے نہیں پہنچتی ہے جی جیسے اس کا حق بنتا ہے یہ والا. تو اس میں کوئی اتنی ممانعت نہیں ہے کہ جی آپ بیٹھے ہی رہیں. لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا لے کے جاتے ہیں. یہ اس میٹر جیسی نہیں ہے یہ بات, کہ جس میٹر میں وہ بیٹیوں کو شادی نہیں کرتے کہ پراپرٹی آگے نہ جائے. وہ اور سینیریو ہے, یہ سینیریو میں شادی ہو چکی ہوئی ہے, اور اب وہ آپ نے اس کے رائٹس لینے ہیں تو وہ رائٹس لے لیں, تو اس کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اسی دن نا ایک اور سوال بھی آیا کہ کیا ایک 18 سال کا بیٹا اپنی بیوہ ماں کو شادی سے روک سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ اختیار کہاں سے ہونا ہے جی. بات یہ ہے کہ ماں باپ یا ماں کے حقوق تو اگر بیٹا پورے کرنے لگے تو وہ پورے ہوتے ہی نہیں ہیں, مطلب کوئی ہے ہی نہیں جی. کتابوں کو اگر پڑھنا شروع کریں تو 6,500 ہزار حقوق نکلائیں گے ماں باپ کے حوالے سے جی. تو لیکن وہ بیٹا اس جگہ پہ تھوڑا سا غلط بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا جی, تو ہماری اماں جی کیا کرتی تھی کہ وہ سب کو کھانا کھلانے کے بعد, بچوں کو بھی, سب کو, سرکار کو بھی, وہ پھر اینڈ پہ کھانا کھاتی تھی, کیونکہ وہ گرم گرم روٹی آ رہی ہوتی تھی, تو یہ اس طرح سے ایسے ہوتا تھا. تو ایک دن نا وہ روٹیاں پک گئی ہوئی تھی, تو سرکار نے کہا کہ آپ بھی آؤ, بیٹھ ساتھ کھانا کھاؤ. تو جب اماں جی کھانا کھانے لگی نا, تو وہ جو سب سے چھوٹی بہن تھی نا, اس نے اماں جی کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا آپ کیوں کھانا کھا رہی ہیں, آپ تو کھانا نہیں کھاتی ہیں. یعنی کہ اس کو ویژن ہی نہیں تھا کہ امیاں کھانا کھاتی ہیں, اس کو یہ لگا کہ امیاں صرف کھانا کھلاتی ہیں. تو پھر سرکار نے کہا کہ نہیں بھائی, بچوں کو تو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے اس بات کا, تو آپ نا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو تاکہ بچوں تک یہ اویئرنیس ہو. اور اب اگر آپ بیٹے کی جگہ پہ دیکھیں نا, تو بیٹے کو بڑا معیوب لگتا ہے کہ ماں کی شادی, حالانکہ ایک جنرل سی بات ہے, پہلی شادی بھی تو ہوئی ہے. اب وہ کسی وجہ سے پہلی شادی اگر ختم ہوئی ہے تو دوسری شادی کا اگر وہ پروگرام ہے, وہ سوچتی ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا جی, یہ اس میں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ عورت یہاں پر سکھی نہیں ہے, اس طرح سے مضبوط نہیں ہے. اس کو کسی نہ کسی گارڈ کی, گارڈین کی ضرورت رہتی ہے. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو ماحول اس وقت ٹھیک ہوگا جب کراچی سے ایک لدی پھدی خاتون دلہن بنی ہوئی کراچی سے چلے اور پشاور تک چلی جائے اور رستے میں اسے کچھ بھی نہ ہو. یعنی کہ ایسا محفوظ معاشرہ کہ جس میں عورت کا تقدس اور اس کی سیفٹی, اس کی سیکیورٹی کا اتنا بڑا انتظام ہو کہ وہ جہاں چاہے موو کرے, اس کو کوئی خطرہ نہ ہو. ایسے معاشرے میں تو خواتین اکیلی رہ سکتی ہیں. لیکن یہ ہمارا تو وہ مین شیونسٹک جس کو بولتے ہیں نا, وہ معاشرہ ہے ایک قسم کا. تو وہ اس معاشرے کے اندر وہ خواتین اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ فیل کرتی ہیں, انسیکیور فیل کرتی ہیں. تو اس سیکیورٹی کے لیے وہ پھر سوچتی ہے کہ میاں کا ہونا ضروری ہے. اب آگے کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, کیونکہ میاں کے ساتھ چلتے ہوئے تو وہ خود کبھی نہ بزنس پہ گئی ہے نہ نوکریوں پہ گئی, وہ تو گھر چلا رہی ہوتی ہے. جو ہمارا ٹرینڈ ہے, جس طرح کی چیزیں ساری بنی ہوئی ہیں, تو اس صورت میں حال میں وہ پھر اب سوچتی ہے. اس کا سوچنا غلط نہیں ہے, لیکن وہ بچہ ہے, منع تو نہیں کر سکتا وہ کسی بھی حال میں. کوئی ایسا شرعی نہیں ہے, تو لاڈ ہی کر سکتا ہے کہ امی کی کیسے شادی وہ کروائے جی. یہ بڑی معیوب سی بات سمجھ جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, وہ لوگ کیا کہیں گے, اس طرح کی بات ہے. تو یہ بچے بھی غلط نہیں ہیں, لیکن بڑوں کو یہ بات ذرا سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی
خراب بات نہیں کہ اگر بیٹے نے تھوڑا سا اعتراض کر دیا ہے تو اگر بیٹے کو جب سمجھ آ جائے گی تو ساری بات ٹھیک بھی ہو جائے گی. حق تو کوئی نہیں ہے کہ بیٹا حق رکھتا ہے کہ وہ منع کرے اور ایسے کرے. بڑا بھی ہو بیٹا, یہ تو آپ نے کہا نا 18 سال کا, 50 سال کا بھی بیٹا ہو, 40 سال کا بھی ہو, تو بھی وہ بڈھی مائی کو بھی منع نہیں کر سکتا کہ آپ اس عمر میں شادی کیوں کر رہی ہو. انہوں نے کہا ہمارا دل کر رہا ہے شادی کرنے کا, تو تم کو منع کرنے والے, تو وہ منع نہیں ہو سکتا, وہ کتاب میں نہیں ہے. تو یہ بس ماں بیٹے کے درمیان کا ایک ایسا ہلکا پھلکا سا وہ ریلیشن ہے جس میں وہ بیٹے کو معیوب لگ رہا ہے یہ بات کہ ایسا ہونا معاشرے میں کیا کہلائے گا اور کیسے کہلائے گا. اس سے زیادہ اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہم گفتگو یہ جو ہو رہی ہے تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ لوگ آ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں اور آگے کویسچنز بھی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پوچھیں, یعنی کہ اب لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس دن ایک خاتون آئی, انہوں نے بتایا کہ شوہر سے بنتی نہیں تھی, تو بیٹوں کو تو میں نے ذرا اچھا رکھا, لیکن جو سارا غصہ تھا نا شوہر کا وہ میں اپنی بیٹی پہ نکالتی رہی اور جانوروں کی طرح مارتی تھی میں اس کو. اللہ, اور اب وہ بڑی ہوئی ہے تو وہ باغی ہو گئی ہے, فل بغاوت موڈ میں. تو کیا اس چیز کو انڈو کیا جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کہاں سے کریں گے ٹھیک جی؟ آپ نے اس کی جڑوں میں بات ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ سوتیلے والا سلوک کیا پہلے سے, کسی کا غصہ کسی کے اوپر نکالا ہے. جب بچوں کو آپ انڈیو جھاڑ رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو کتنا تباہ کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں اس چیز کا. وہ یہ ابھی پچھلے دنوں کوئی کراچی میں یہ بات ایک بیٹی نے مجھ سے کی کہ جی پتہ نہیں میری ماں کو مجھ پہ کس چیز کا غصہ ہے, اللہ اکبر, کہ میری کسی چیز کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتی, میری کسی چیز کو وہ سنتی نہیں ہے, مجھے گالیاں دیتی ہے اور مجھے منحوس کہتی ہے اور مجھے ایسے کہتی ہے ویسے کہتی. اب جو اس کے دل کے اندر وہ غبار سارا پھنس گیا ہوا ہے, وہ کیسے اس کو ٹھیک کرے گی جی؟ تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ شاید ایک وقت کے ساتھ جا کے آ جائے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تیری محفل سے ہم آئے مگر کیا سرخ روح ہو کر. تو یہ بڑا مشکل ہے جی کہ وہ جب آپ نے ایک چیز انجیکٹ کر دی ہوئی ہے اور وہ اس انجیکشن کے بعد آپ کہیں کہ جی اب میں انجیکشن نکال لوں واپس, تو یہ کوئی وہ پلگ اینڈ پلے تو ہے نہیں جی. انسان ہے پورے کا پورا اور وہ اس کے دل میں رہتی ہے بات. ٹیچر نے مارا ہو نا بچپن میں کبھی کسی بچے کو اور زور سے مارا ہو, بچہ نہیں بھولتا کہ فلانی ٹیچر نے مجھے ایسے مارا تھا, فلانے استاد نے. میں آپ کو بتاؤں ہماری کلاس میں ایک استاد تھے 9th کلاس میں, تو وہ ہاکی سے مارتے تھے. تو ایک دن میں اسکول سے لیٹ ہو گیا پہنچنے میں, تو میرے چچا مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جاؤ اندر, اب تم چلے جاؤ. میں کہنا لیٹ ہو گیا, ہم ہاکیوں سے ماریں گے. وہ کہتے ہیں ہاکی سے بھی کوئی مارتا ہے ٹیچر والا. میں نے کہا اچھا جی یہ کام کریں میرے ساتھ چلیں آپ, مجھے کلاس میں بٹھا کے. تو وہ جب مجھے کلاس میں بٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا تو اندر سب کو لے نظر کیا تھا, اور استاد صاحب نے ہاکی پکڑی تھی اور گول پہ گول ہو رہا تھا ساروں کا. تو یہ باتیں جو بچپن میں رہ جاتی ہیں نا جی, ان کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے بہت یہ پختہ ذہن نہیں ہوتے, اور ان ذہنوں آپ نے مٹی خراب کر دی ہے ان کی, جس میں آپ نے اچھے بیج ڈالنے تھے, جس وقت میں آپ نے اسی جگہ پہ جو ہے نا نفرت کے بیج بو دیے. جیسے سرکار فرماتے ہیں نا کہ اب جیسے ماں نے طاقت استعمال کی ہے, بیسکلی اپنا روب اپنی جگہ اس نے, تو سرکار فرماتے ہیں کہ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے, نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے, اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. اللہ. تو پھر یہی ہوگا کہ وہ جب اولاد بڑی ہوگی تو اس کے اندر جس طرح نفرت تھی اب وہ بغاوت اس کے سامنے کھڑی ہوگی. ماں اب ذرا طاقت دکھا کے دکھائے, بیٹی ماں کی طاقت کو توڑ دے گی, یا کوئی بھی اسی ریلیشن میں اس طرح سے ہے. تو یہ کس سے نفرت کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں سے. اپنے بچوں کو اس طرح سے آپ پال رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا سہارا بننا ہے, اور جنہوں نے ہمارا بوڑھی عمر کے اندر انہیں ٹیک کیئر کرنی ہے اپنی, اور آپ اپنی ہی انویسٹمنٹ کو اپنے ہی ہاتھوں خراب کر رہے ہیں. پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے, پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے, اس کا اور کوئی حل نہیں ہے جی. اللہ اکبر. تو یہ معاملات جو ہے نا جی یہ بڑے ڈیلیکیٹڈ ہیں. بچوں کے حوالے سے
والدین اور بچوں جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتی. ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. یہ جو گیپ ہے نا جی, اس گیپ کو بچے نہیں پورے کر سکتے, والدین نہیں کر سکتے. بچے کو آپ بڑا بنائیں گے تو بچہ بڑا بن جائے گا, پھر چھوٹا نہیں ہوگا وہ. آپ کہنا شروع کر دیں نا جی حضور جناب کیا حال جی قبلہ آئے ہیں جناب, تو بچہ 4 دن میں آپ کا ابا جی بن جائے گا. آپ نے وہ سرکار کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کے دوست تھے جو بچوں کو پہلوانی کراتے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ واقعہ ذرا سنا دیں. وہ یاد ہے جی مجھے, وہ انہوں نے بلایا سرکار کو نا کہ جی میرے بچے جو ہیں نا جی وہ میری بات نہیں مانتے, میرے ساتھ آگے مقابلے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ, تو آپ آ کے ذرا ان کو سمجھائیں. تو میں سرکار کے ساتھ ان کے وہ آفس میں گیا, تو آپ نے کہا کہ جناب آپ نے بچوں کو پہلوانی سکھائی ہے, دا کرنا سکھایا ہے, وہ اب آپ کے ساتھ دا ہی لگائیں گے, پہلوانی کریں گے آپ کے ساتھ. آپ جو چیز دے رہے ہیں بچوں کو وہی آپ نے جو کیتی سو اگے آنی, دودھ دا دودھ پانی دا پانی. تو آج جو بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گندم بوئے اور سیب نکلے گا بیچ میں سے, تو جو بو رہے ہیں وہی آئے گا آپ کا رزلٹ. اس میں کوئی اتنے اچنبے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. جو بچوں کے ساتھ آج سلوک کر رہے ہیں کل کو انہوں نے ماں باپ بننا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس جگہ پہ جا کے وہ ٹھیک کریں کہ ہاں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا تھا, ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ان کو ہم یہ لبرٹی دیں گے, ان کو یہ سمجھائیں گے. لیکن ماں باپ سے نہیں بنتی ان کی پھر, اور کتنے ہی ہیں چھوڑ جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اٹس بن 6 months اور 1 year اور 2 years that I have talked to my parents. وہ نہیں ہوتے جی بالکل. تو چھوڑ دیا سارا کچھ, تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے اپنا غصہ اپنا اینگر تو نکال لیا, تو وہ شیطان تھا سارے کا سارا آپ کا, کسی اور کا نہیں, آپ کا ذاتی شیطان تھا وہ. آپ کے ذاتی شیطان نے آپ کو ورگلایا اور آپ نے اپنی اولاد کو اپنے خلاف کر لیا, حالانکہ یہی آپ کی طاقت تھی اور یہی آپ کی اب کمزوری بن گئی ہے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ طاقت کا استعمال کہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہتے تھے یہ جو غصہ ہوتا ہے نا, غصہ یہ بڑا چلاک ہوتا ہے, یہ وہاں پر نکلتا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے ریپیل نہیں ہونا. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں تم اتنے ہی ہو نا ذرا سورما, تو ایک کام کرو, یہ جاؤ چوک میں اور جا کے ایسے چوک تھپڑ مار کے دکھاؤ پولیس والے کو, وہ تمہارے سارے غصے کو نا 2 منٹ کے اندر سیدھا کر دے گا. تمہارا غصہ تمہارے باس پہ نہیں چلتا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر, آج کل چل رہے ہیں جی بڑے مزیدار. تو وہ ایسے ہی ہے. آپ غصہ کس پہ نکالتے ہیں؟ وہ ملازم جو بیچارہ تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر آپ کے لیے کام کر رہا ہے, یا وہ لوگ جو آپ کے زیر اثر بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں. وہ پلے ہو یہی لوگ تو آپ کی بات سنتے ہیں, اور سنتا کون ہے؟ اللہ اکبر. واہ. جو سننے والے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں, وہ کہاں سے پھر آپ کے ساتھ کریں گے؟ تو غصہ بہت چلاک ہے, یہ صرف وہیں پہ نکلے گا, اور وہ غصہ پھر کسی نہ کسی شکل میں بغاوت بن کے آئے گا اور پھر آپ کو توڑے گا وہ. اس لیے وہ سرکار کہتے ہیں نا کہ غصہ ایسا شیر ہے جو انسان کا مستقبل بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. وہ کھا گیا بکرا, وہ سارے کا سارا, اب نہیں ملنا وہ. تو یہ غصہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کدھر آ رہا ہے. بلکہ سرکار کہتے تھے کہ بچوں کے حوالے سے اگر غصہ کرنا ہے نا آپ لوگوں نے, تو اس طرح سے غصہ کرو کہ آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ میں غصہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی یہ تربیت کرنی ہے, لیکن غصہ میرے اوپر سوار نہیں ہے. اگر غصہ آپ کے اوپر سوار ہے تو پھر تو آپ گھوڑے ہیں, غصہ شاہ سوار ہے. اللہ اکبر. اور اگر غصے کو آپ نے قابو کیا ہے تو غصہ گھوڑا ہے, آپ شاہ سوار ہے. جیسے مرضی اس کی لگامیں موڑ لیں. لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ غصہ شاہ سوار بن جاتا ہے, اور وہ آپ کے گھوڑے کا منہ جدھر دل کرتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے, اور آپ بے بسوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غصہ مجھے کیا کروا گیا میرے ہاتھوں. تو اگر آپ ٹائم پہ تھوڑا سا غصے کو ہی اپنے ذرا اور غصہ ہمیشہ چھوٹے دماغ کو آتا ہے, بڑے شعور والے کو غصہ نہیں جلدی آتا. چھوٹا پانڈا اسمال کراکری ہے, کہتے ہیں وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے. دیگ کو گرم ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیر سے گرم ہوتی ہے, دیر تک گرم رہتی ہے. اللہ اکبر. اور چھوٹا برتن جلدی گرم ہوتا ہے, جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے.
لیکن اتنی دیر میں بڑا نقصان ہو گیا ہوتا ہے, ہانڈی لگ گئی ہوتی ہے نیچے, سالن خراب ہو گیا ہوتا ہے سارے کا سارا. اس لیے وہ ظرف بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا جی. جو غصہ برداشت کر سکتا ہے وہ غصے پہ قابو بھی کر سکتا ہے, ادروائز تو بہت مشکل ہے. غصہ تو پھر آپ کو بہا کے لے جائے گا, چاہے اولاد کی شکل میں جائے, کسی بھی شکل. لوگوں نے اپنے مستقبل تباہ کر لیے, نوکریاں تباہ کر لی, کاروبار تباہ کر لیے, صرف اس لیے کہ ان کے غصے کے اوپر اینگر مینجمنٹ نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے ان کو. غصہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ ہمیں یاد ہے ایک محفل تھی, تو اس میں ایک پرنسپل صاحبہ تھی. انہوں نے سرکار سے کہا کہ بچیاں نا اسکول کی, کالج کی بہت تنگ کرتی ہیں ہمیں. تو انہوں نے کہا جی جب پھر ہمیں موقع لگتا ہے نا پھر ہم لگاتے ہیں پینٹی ان کو اچھے سے. تو آپ نے کہا کہ یہ بات ابھی کہہ دی نا, آئندہ مت کہنا. اگر تم غصہ کر رہے ہو اپنے شاگرد کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس دماغ کی کمی ہوگی, تو تمہارے ہاتھ چلنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی کہ دماغ جہاں ختم ہوا ہے وہاں تمہارے ہاتھ چلنے شروع ہو گئے. تو جہاں پہ ہاتھ چلنے شروع ہو گئے وہاں پہ اب دماغ کی کوئی گنجائش نہیں. تو آپ کہتے تھے استاد کی شکست ہے کہ وہ بچے پہ ہاتھ اٹھائے. شکست اپنے نااہل ہونے کا اعلان کرتا ہے. اپنے نااہل ہونے کا, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کہ آپ کے اندر واقعی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکے, اور اب آپ کیا کریں, پھینٹی ماریں گے اس کو. سرکار ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں نا غصہ کی اجازت ہے اگر انسان غصے میں سچ بولے, لیکن غصے میں سچ بولنا بہت مشکل ہے, کیونکہ غصے میں انسان جذبات بولتا ہے, سچ نہیں بولتا. ہاں, اور جذبات ہمیشہ کبھی کبھی مکس کر دیتے ہیں بات کو, کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی بات کو بڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غصے میں آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی امپلیمنٹ ہو جائے جیسے میں کہہ رہا ہوں, اور وہ سچ جھوٹ ملا کے بولیں گے, اور رزلٹ کبھی بھی اس کا وہ سچ والا رزلٹ نہیں آتا. سچے کا رزلٹ اور ہے, جھوٹے کا رزلٹ اور ہے, دونوں میں اور بڑی کہانیاں علیحدہ علیحدہ سے. لہٰذا یہ جو لوگ اس طرح سے غصے کر رہے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ذرا مستقبل میں لے جا کے دکھائیں کہ آپ کے غصے نے یہ سلوک کیا ہے. اللہ اکبر. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ واقعہ کہ میں دیکھا کہ ایک لڑکے نے ایک بزرگ آدمی کو, بارش آدمی تھا, یہ پنڈی کا واقعہ, اس تھپڑ دے مارا اس نے. اور لوگوں نے پکڑ لیا, دماغ خراب ہے, اتنے بزرگ آدمی کو تم نے تھپڑ مار دیا. تو بزرگ نے کہا کہ جی رہنے دیں, ٹھیک کیا اس نے, یہ میرا بیٹا ہے, اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے, میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. اللہ اکبر. تو وہ پھر آگے آتی ہے بات جی. جن لوگوں نے آپ کہتے تھے اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو, معاف کرو تاکہ تم معاف کر دیے جاؤ, لوگوں کی غلطیاں معاف کرو. کتنی کتنی بڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جی پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ معاف کرنا ہے جی آپ نے ملازم کو, آپ نے کہا دن میں 70 مرتبہ تو معاف کرو کم از کم. اللہ اکبر. وہ 70 مرتبہ, وہ کہتے ہیں پھر معاف ہی ہے جی ہماری طرف سے, غلطیاں کرتا رہے جو بھی کرتا رہے. تو 70 مرتبہ جو بندہ معاف کر سکتا ہے اس کے لیے تو کوئی چھوٹی, پھر وہ بڑے ظرف والا ہے جی. وہ اس کی پہچان ہی اور طرح سے ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو وہ اس کی چال ڈھال, اس کا ملنا ملانا سب بہت فرق ہوگا باقی دنیا کے ساتھ, کیونکہ بڑا ظرف ہے. زوئیں ظروف محبتاں والے بڑے بڑائیں آون, بو ترابی شان انادی اکھاں دے وچ سامن. واہ. دل دے زخم پرانے لگ دے مینو کی حکیم دساون, واصف یار دی زلف دا کنڈل سارا جگ پھساون. واہ واہ واہ. تو یہ کچھ برتن ہوتے ہیں جی ایسے جو بنے بنائے آتے ہیں, مٹی کے برتن ہوتے ہیں جی. تو مٹی کے برتن جو سب سے بڑا جو اس میں نام ہے وہ بوترابی کا ہے, مولا علی کا نام ہے جی. ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بوتراب مٹی کے باپ جو ہے کہا گیا جی. تو یہ زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بڑا بڑا ضبط کیا ہے جی. جن کے ہم ماننے والے ہیں, جن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, انہوں نے زندگی میں کیسا بیہیو کیا ہے. انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ بیہیو کیا, انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا بیہیو کیا ہے, کیسے کھلے عام معافی دی گئی ہے, کیسے کھلے عام سب کو اکٹھا کیا گیا ہے.
اور ہم بیچارے جو ہمارے ماتحت ہیں یا جو 4 بندے ہماری بات سنتے ہیں، دیکھ لیں ڈرائیور مار دیتا ہے مالک کو کہ اتنا یہ بدتمیز آدمی ہے جناب، یہ تو میرے سے سیدھے منہ نہیں بات کرتا، اور کچھ نہیں کرے گا، مالک کو چپیڑ مار کے چھٹی کرے گا کہ جناب تیرا میرے ساتھ مس بہیو بہت زیادہ ہے. تو دیکھ لیں جو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سرکار سے کسی نے پوچھا نا کہ دل والا کون ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا جو کمزور سے ڈرتا ہے. اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارے جو پورا فیض ہے وہ تمہارے آفس میں جو صفائی کرنے والا ہے اس کے ہاتھوں میں ہے، تو کیا پھر بھی اس کو اسی نظر سے دیکھو گے؟ تو یہ اگر پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے، بلکہ وہ اکثر جو ہے وہ آڈیو میں اس دن ارشاد فرما رہے کہ اپنے مرتبے سے نہ تم حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ڈرا سکتے ہو، نہ کرامن کاتبین کو ڈرا سکتے. بالکل ان کو ڈراؤ تو کوئی بات بنتی ہے جی، بات یہ کدھر ڈرتے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو غلط فہمی ہے جی، یہ بڑی غلط فہمی ہے جی، بڑی غلط فہمی ہے کہ غصہ جو ہے نا جی یہ بہت دور لے کے جاتا ہے جی، اور انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہ، اور اس پہ قابو کرنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ قابو اس وقت ہی آتا ہے کوئی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرے. جو کسی گائیڈنس میں آ جاتا ہے نا جی، اس کا غصے پہ کنٹرول بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب تک کسی گائیڈنس میں نہیں ہے، غصہ اس کا گائیڈ ہے، رہنما ہے اس کا. اللہ اکبر. تو جب رہنما کوئی اور ہوتا ہے نا تو پھر اس کے تابع جا کے غصہ بھی نا اپنی ایسے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں گاڑی ریورس کر رہا تھا تو پتہ نہیں ایک دم پیچھے گاڑی قریب آ گئی نا تو وہ لگ گئی. تو میں جیسے ہی اترا نا تو میں دیکھا تو وہ بندہ اترا غصے میں اور کہتا تمہیں نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا بہت معذرت، مجھے سمجھ نہیں لگی کہ پتہ نہیں کیسے لگی، میں معافی مانگتا ہوں. میں نے فوراً نا تو ایک دم سے چپ ہو گیا اور کہتا ہے کہ ویسے آج کل معافی کون مانگتا ہے. تو نمبر ایکسچینج کیے اور بڑا خوشی خوشی نکل گیا. ہلکی سی لگی تھی، زیادہ نہیں. تو اس وقت میرا بڑا دل کیا کہ میں اس کو بولوں کہ کوئی معافی منگوانے والا ہو تو بندہ معافی ضرور مانگتا ہے. میں نے آپ کو کال کر کے یہی میں نے بولا کہ اب اس کو میں کیسے سمجھاتا. صحیح بات ہے. اور میں نے دیکھا ایک جگہ پہ کہ گاڑی ایسے ٹھک گئی، اور غلطی اس کی ہوتی ہے جس نے پیچھے سے جا کے ہٹ کی ہوتی ہے گاڑی کو. تو اب وہ جس کی گاڑی ٹھکی تھی اس نے کہا کہ جناب یہ تم نے غلط کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے غلط نہیں کیا، لگ گئی گاڑی. تو اس نے کہا کہ اچھا چلیں پھر آپ ایکسکیوز کر لیں. انہوں نے کہا جی میرے نیچے 10,000 بندہ کام کرتا ہے، میں نہیں ایکسکیوز کر سکتا. دیکھیں دماغ کا فطور کہ غلطی نہیں تسلیم ہوتی انسان کو اپنی، کہ میں کس جگہ پر غلطی پہ کھڑا ہوں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ میں فرعون ہوں وقت کا، میں کیسے غلط کر سکتا ہوں. بھائی یہی تو سب سے بڑی یہاں پہ فرعونیت قابو آتی ہے کہ غلطی تو ماننے میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے. وہ بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے سرکار کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو نا یہ 2-3 باتیں بڑی پسند ہے، یہ تم کیا کرو. پہلی بات، یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دے، سبحان اللہ، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. بس یہ 3 فکریں یاد کر لو اور اللہ کو پیش کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ان تینوں باتوں سے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا. تو بس یہ کرتے جائیں جی الحمدللہ. یہ اس میں بڑا فائدہ ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ غلط راستے پہ ہونے کا احساس ہی صحیح ہونے کی دلیل ہے. واہ واہ واہ، بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے، بالکل ٹھیک بات. گناہگار کی معافی ہے، شیطان کی معافی نہیں. ہاں شیطان وہ ہے جو اڑ جائے، جو غلطی نہ مانے. بالکل. اور وہ بلکہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رہنما ہونا کتنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا سرکار والا صاحب نے کہ جو پہلے حکم کے بعد دوسرا حکم اس لیے نہ مانے کہ آپ کا پہلا حکم تو وہ تھا، اسی کو تو شیطان کہتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. پہلے کہا کہ یہ ہے، اب نے کہا اب میرا حکم یہ ہے. وہ کہا جی پہلے تو تسی ہے کیا سی، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا. ہاں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو. وہ یہیں پہ وہ پھنس گیا. اس نے کہا جی یہ اللہ اکبر. تو اسی کو شیطان کہتے ہیں. اور یہ گرو یہ کام کرتا ہے کہ وہ آپ کو نہ اس طرح کی پریکٹسز کرواتا ہے. آپ کی اندر کی یہ جو انا پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا خواہ مخواہ کی اکڑ، وہ اس کو توڑ پھوڑ کے نا آپ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ اکڑ نہیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. اپنا پرائیڈ ایک اور چیز ہوتی ہے، اکڑ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے آگے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے جی.
آپ نے کہا معاف کرو, یہ بھی بہت زیادہ مطلب خواتین, خاص طور پہ خواتین, اور میں تھوڑا مطلب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ تعداد کافی زیادہ ہے, کہ شوہر کا موبائل چیک کیا اور پتہ چلا کہ کسی خاتون کے ساتھ بڑی فحش قسم کی اور بڑی نازیبہ قسم کی گفتگو ہے, کچھ تصاویر بھی ایسی دیکھیں, اور ایک بار نہیں بار بار. تو ایسے خواتین کو, ایسی بیگمات کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ معاف کرنا بظاہر تو جو ہے زبانی تو معاف کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو, لیکن اگر ایک بندہ بار بار یہی کر رہا ہے تو پھر تھوڑا مشکل نہیں ہوگا ایسی خاتون کے لیے؟ ایسا تو کسی کے لیے بھی مشکل ہوگا جی. یہ اسی کو تو بے وفائی کہتے ہیں, کہ آپ نے محبت کا اعلان کسی اور سے کیا ہوا ہے اور آپ کے مراسم کہیں اور ہیں, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ, یہ تو پھر اس کی تو چیٹنگ ہے, یہ تو جس کو بولتے ہیں نا جی. اور یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے اصلی. محبت کی تو ویسے ہی کوئی معافی نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو یہ تو خالص بات ہے ساری کی ساری. اب جو خواتین اگر اس بات پہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ جانتی ہیں, میں ایک کیس ایسا آیا میرے پاس, انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ میرے میاں کا فلاں عورت کے ساتھ چکر ہے, اور وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ گھنٹہ گھنٹہ اس سے فون پہ بات کرتے ہیں اور پھر اندر آ کے بیٹھتے ہیں, اور پھر اب مجھے پتہ ہے کہ یہ اس سے بات کر رہے ہیں, اور میں نے فون بھی چیک کیا, وہ واقعی اس سے بات کر رہے تھے. تو میں اب چاہتی ہوں کہ آپ نا یہ جھوٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن کریں. میں کوئی ڈسکشن کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو اپنے کسی مشن کے اوپر لگا ہوا ہے. اور یہ ہوس زدہ معاشرہ جو ہے نا جی, یہ سارا کچھ اس کے اندر یہی کچھ ہی چل رہا ہے. آپ کی جو اندر کی تربیت ہے نا, وہی کچھ آپ کو معاشرے نے دکھانا ہے. جو آپ کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے وہی معاشرے نے آپ کو دکھانا ہے. نیکی کی خواہش ہے, ہر طرف نیکی نظر آئے گی آپ کو. سبحان اللہ. بدی کی خواہش ہے, ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے بدی ہی بدی ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں تو کلب بھی بھرے ہوئے ہیں, تو سینما بھی بھرے ہوئے ہیں, تو سارا کچھ بھرا ہوا ہے جی. ہر بندہ اب دیکھ لیں, کسی طرف کوئی کمی نہیں ہے. داتا حضور چلے جائیں تو رونقیں لگی ہوئی ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تسبیح ہو رہی ہیں, ذکر ہو رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جی, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو دوسری جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ پارٹیاں ہو رہی ہیں, تو سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی نظام چل رہا ہے آپ کا سارے کا سارا. اب جو ایسے ماحول میں رہ رہی ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ اس کا میاں جو ہے وہ اس کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے اور وہ خاموش ہے, تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اگر تو وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گی تو میرا کیا بنے گا, یا میری اولاد ہے تو میں اس کو, دیکھیں کچھ خواتین ایسے گزارا کر لیتی ہیں اور ان کا اس بات پہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں صحیح کر رہی ہوں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں زندگیاں کٹھی گزرتی ہیں, سوال نامے سب کے علیحدہ علیحدہ ہونے. اللہ اکبر. ہم اجتماعی طور پہ زندگی گزارتے ہیں اور ہم نے جواب دہ انفرادی طور پہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ کسی جگہ پہ ایسے بھی کچھ خواتین یا مرد ایسے چل جاتے ہیں جن کے, میں نے کچھ ایسے بھی دیکھے کہ مرد باہر تھے اور پیچھے خواتین جو تھی نا ان کو شیطان نے ورگلا دیا اور اپنی راہ سے ہٹ گئی وہ. تو شوہر کو یہ بات ود میسج پروف پہنچ گیا سارے کا سارا. اس نے کہا میرے بچوں کی ماں ہے, اس کو میں طلاق دوں گا, بچے چھوٹے ہیں کیا کریں گے. اس نے آگے صرف اس کو اتنا ہی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کرے گا, توبہ کر لو, ابھی بھی توبہ کر لو. اللہ اکبر. اس کو پتہ چلا کہ میرے پول کھل گئے ہیں, اس نے توبہ کر لی, زندگی گزارنا شروع کر دی دوبارہ. اب پتہ نہیں شاید اس کے بیچ میں دوبارہ بھی شیطان کہیں پھنسا ہو نہ پھنسا ہو, لیکن کچھ لوگ اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جانا اس نے اپنی قبر میں, یہ اگر غلط کر رہا ہے تو یہ اس کا اللہ کے حوالے بھی تو کچھ معاملات کرنے ہوتے ہیں نا. آپ نے ساری چیزوں کا کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں اگر ہوتا تو آپ کا میاں چیٹ ہی کیوں کرتا, یا بیوی کیوں چیٹ کر رہی ہوتی. اس کا مطلب ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے حوالے کر دو سارا کچھ, کہ یا اللہ تو جانتا ہے, تو ایسا کر کہ اس سے گناہ کا موقع ہی چھین لے. اللہ اکبر. اور وہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رشوت لینے کا موقع ہی نہیں دیا. سبحان اللہ. ہماری تو بڑی کوشش تھی کہیں سے رشوت مل جاتی, اللہ نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں, سبحان اللہ. بچ گئے.
تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ نا جنت کے دروازے پہ, تو لوگوں سے پوچھو کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں, آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں؟ تو زیادہ تر لوگ جواب دیں گے کہ ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی جو ہم چاہتے تھے, تو ہم جنت میں آ گئے. اور جن کی خواہش پوری ہو گئی انہوں پتہ ہے کہ وہ ہم نے یہ سوچا تھا, یہ ہماری خواہش پوری ہو گئی اور ہم آج اس مقام کے اوپر آ کے کھڑے. یعنی کہ خواہش کا نہ پورا ہونا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. خواہش کا پورا نہ ہونا, یہی تو ہے کہ خواہش کا رخ کدھر ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مہربانی والی بات ہے کہ جن کی خواہشات کا رخ ادھر ہو جدھر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. سبحان اللہ. تو اگر ان کا رخ ادھر ہے تو آپ بھی 2 قدم آگے بڑھ کے ذرا نیکی والے رستے پہ چل پڑو, وہ پکڑ لیتا ہے. اللہ میاں تو وہ پہلے ہی انتظار کر رہے ہیں, اللہ والے انتظار کریں کہ کون آئے گا بندہ جس کو ہم نے اللہ کے رستے کے اوپر چلانا ہے. تو میں ایک دن وہ بیٹھا ہوا, تو ہمارا ایک اللہ بخشے ہمارے دوست شیر علی صاحب, وہ کہتے ہیں سرکار واٹس کے پاس نا میرا خیال ہے سارے وہ بندے آتے تھے جن کے زندگی کے فریم بالکل سیدھے ہوتے تھے, ایکوریٹ. تو ساتھ ہی ایک اور ہمارے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا وہ نہیں بھائی سرکار واٹس کے پاس وہ لوگ آتے تھے جن کے سارے فریم ٹیڑھے ہوتے تھے, وہ ٹھوک ٹھوک کے ٹھیک کرتے تھے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو یہ کام گرو کرتا ہے جی, کہ وہ اس کے فریم کو ٹھوک ٹھوک کے نا تصویر سیدھی کر دیتا ہے, بندہ زیادہ ہی سیدھا ہو جاتا ہے. سیدھا. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم آتے ہو نا, وہ جمعرات کی محفل ہوتی تھی تو ہر جمعرات کو, تو آپ کہتے ہیں میں تمہارے چہرے ٹھیک کر کے بھیجتا ہوں, تمہیں 1 ہفتے بعد آتے ہو وہی چہرے تم نے پھر خراب کیے ہوتے ہیں, پھر میں تمہارے چہرے گردالو چہرے لے گردالو چہرے ہوتے ہیں جی, معاشرے کی گرد سے خراب ہو جاتے ہیں. کوئی ایک ایسا آئینہ ہونا چاہیے جو آپ کی اس گرد کو صاف کرے, دکھا دے آپ کو کہ بھئی آپ کے چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے, اس کو صاف کر دو تھوڑا سا. تو یہ گرو بہرحال ان ساری چیزوں کے اندر وہ ایک ایسا مقام ہے جی کہ جو آپ کو غلط صحیح کی تھوڑی سی تمیز سکھا دے گا, جو آپ کے غصے کو کنٹرول کرنا سکھا دے گا, جو آپ کو تھوڑا سا معاف کرنا سکھا دے گا, جو آپ کو تھوڑا سا خیرات کرنا سکھا دے گا, جو تھوڑا سا آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. صرف یہی نہیں ہے کہ گرو کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب آپ کو بڑا سکون مل رہا ہے. گرو کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اللہ کی یاد تیز ہونی چاہیے, اللہ کے رستے کی یاد تیز ہونی چاہیے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تیز ہونی چاہیے. یہ گرو کا اصل میں کام ہوتا ہے کہ آپ کو پکڑ کے جیسے گھیر گھار کے نا وہ آپ کو اس ریوڑ میں ڈال دیتا ہے جو جی ٹی روڈ پہ صحیح ادھر جا رہا ہے. سارے ریوڑ بکریاں دیکھیں, تمام انبیاء کرام کو یہ غلہ بانی کا دیا گیا نا جی, شرف دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو اللہ سے ملاقات ہو گئی, تو بکریاں چلانا یہ وہ کہتے ہیں یہ بھیڑیں ہیں, ساری امت جو ہوتی ہے نا جی یہ انبیاء کی بھیڑیں ہوتی ہیں, تو اس کو مار مار کے سیدھے چلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کام ان کا ہوتا ہے کہ وہ, اور آج بھی جو اصل گرو ہیں, جو اولیاء اللہ آج بھی موجود ہے, وہ بھی اپنے مریدوں کو, اپنے چاہنے والوں کو بھیڑوں کی طرح سنبھالتے ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتے, ایسے تھوڑی تھوڑی سوٹی مار کے نا اس کو لائن میں رکھتے ہیں کہ چلتے جاؤ جی, سارا کام ہوتا جائے گا. تو یہ کوئی کسی سے کوئی پوچھنے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ سارے کام ہی آپ نے اپنی مرضی سے کرنے شروع کر دیے. تو وہ اپنی عقل تو آپ نے فرمایا ہے کہ شیطان تک ہی لے کے جائے گی. تمہاری عقل جو ہے تمہاری بہت جس کو تم نے 30 مار خان سمجھا ہوا ہے, یہ تمہاری عقل کہاں جائے گی؟ شیطان تک. اور عشق کہاں جائے گا؟ رحمان تک. تو بس یہ شیطان اور رحمان کے درمیان کے سارے کھیل ہیں. آپ اپنا موازنہ کیا کریں کہ اس وقت میں کس کے تابع ہوا ہوں. اس حالت میں اپنی حالت کو بھی درست رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی حالت کو اتنا درست رکھو کہ اگر تم چاہو کہ اس میں کوئی نیک ہستی آ جائے تمہارے پاس تو تم کہیں پہ اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو جانا. حالت غیر نہیں ہونی چاہیے کہ جن کا تم درود شریف پڑھے ہو تو وہ اگر خود آ جائیں تو تم کہو جو میں تو ابھی اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میری کوئی ملاقات ہے. تو اپنے آپ کو وہ کھلا سا بنا کے رکھیں. وہ یہ گرو کرے گا یہ کام آپ کا. کوئی آپ سے جس نے زندگی میں اپنے سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں نہ ڈھونڈا, اس سے زیادہ بے وقوف شخص کوئی نہیں ہے. بیچارہ تکبر کی زد میں ہے, شاید تکبر کی زد میں ہے, شیطان کی زد میں ہے, کیونکہ وہ اس کو عقل سے باہر نہیں نکلنے دے گا. اور وہ کہتے ہیں وہ عقلاں والا مرد بیچارہ نا محرم منزل دا. جو عقل والا بندہ ہے نا وہ منزل سے آشنا نہیں ہو سکتا.
تو وہ پورا سرکار کا شعر ہے کہ الف لا دی رمز نوکھی اقلا نال نہ ملدا اقلا والا مرد وچارا نہ محرم منزل دا اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہوئے دل دا واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا. یعنی کہ اللہ کے پہنچنے کا سفر عقل میں نہیں ہے جی, یہ تو پکی بات ہو گئی ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی باہر بھی کہ سرکار سے کسی نے سوال پوچھا کہ انسان گمراہ کب ہوتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا جب اس کا کوئی رہنما نہ ہو. تو اس دن قرآن ترجمے سے سن رہا تھا تو اس میں آیت آئی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرتے ہیں, گمراہ کرنے پر آتے ہیں, تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. یہ نہیں کہ رہنما چھین لیتا ہے اللہ. سبحان اللہ. اب انسان کو اس کی عقل کے حوالے کر دیا اور پھر اس کی ایکسٹریم اس کو وہاں تک لے کے جاتی ہے کہ پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. تو بڑی چیزوں سے گرو بچا لیتا ہے الحمدللہ. رہنما کا ہونا بڑا ضروری ہے جی, بہت ضروری ہے. کوئی انعمت علیہم, انعمت علیہم, کوئی نیک ایسا آدمی جس پر اللہ کا انعام ہوا ہوا ہو. اور وہ سرکار فرماتے تھے دیکھو ابھی روز محشر آنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں ہاں اس پر اللہ کا انعام. سبحان اللہ, واہ واہ, جن کی عاقبت کلیئر ہے. الحمدللہ. علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں, ابھی سے کہہ رہے ہیں ابھی, یعنی کہ وہ سارا آنا ہے ابھی حساب کتاب, لیکن آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, اللہ اس سے راضی ہے. تو وہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. تو جس کی عاقبت پسند کرتے ہو نا, وہ تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو ایسا آئیڈیل زندگی میں قریب قریب کہیں سے ڈھونڈے, کچھ تو ایسا ہوگا جو آپ سے بھی بہتر ہوگا, جو اللہ کے راستے پہ آپ سے 2 قدم چلے آ گئی ہے, اس کو فالو کر لیں, کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سنگت اپنی تھوڑی سی نیک بنائیں, اپنے معاملات کو تھوڑا سا کسی محرم سے کوئی ڈسکس کریں, تاکہ آپ اپنے ہی غصے کی زد میں نہ آ جائیں. وہ اپنی ٹرین کے نیچے خود ہی آ جائیں گے آپ, اور کچھ نہیں. بے سکونی زندگی ہوگی. زندگی ہوگی جی, بالکل. وہ سرکار سے کسی نے پوچھا نا کہ سکون قلب کیسے ملے گا, تو انہوں نے وہ جو اس کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے سکون دیا ان کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان. تو یہ بالکل صحیح, ان کا ذکر ہوتا ہے ہاں, اور الحمدللہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے. بالکل بالکل, اللہ کے ذکر میں سکون ہے. الحمدللہ. وہ ایک پنجابی کا آپ کا شعر ہے کہ اس دی یاد خزانہ کافی پیسے نو کی کرنا. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ کی یاد, اللہ کے حبیب کی یاد, کہ یہ اٹ سیلف ایک خزانہ ہے, اس کو پیسے کے ساتھ معیار نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو یہ یاد رہنی چاہیے, یہ آپ کے دل کو گداز کرتی ہے, نرم کرتی ہے. اور جتنے بھی بڑے شعور والے, بڑے ظرف والے لوگ ہیں, ہمیشہ دھیمے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایگریسو نہیں ہوتے زیادہ, تو وہ دھیما سا کر کے ایسے چپ کر کے سے نکل جاتے ہیں جی وہ سارے معاملات. انسان کی یہ بڑی خوبی ہے, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. واہ واہ واہ, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. تو الحمدللہ جی یہ ٹھیک ہے جی. اور اب میری کوشش ہوگی کہ اب آپ تھوڑے سے نا کوئی مردوں کے بھی سوال لائیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ میسیجز میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کے آ رہے ہیں, اور اس میں کچھ لوگوں نے, مردوں نے شکایت کی جی ساڈا کی قصور ہے جی ہے, تو وہ بھی ایشو ساتھ میں ان کے ہیں. یہ دیکھیں کلیبریشن, اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بنایا, عورت بھی بنائے, اور دونوں کو اپنا اپنا مزاج دی ہے. مجھے یہ بھی آپ نے بات کی تو مجھے پتہ نہیں, شاید میں مرد کا سوال بھول جاتا ہوں, فور لے جاتا ہوں, لیکن نہیں, وہ اصل میں زیادہ تر خواتین آ رہی ہیں اور وہ بہت پریشان آ رہی ہیں, تو زیادہ جو سوال اٹھتے ہیں اور وہ آپس میں مطلب ملتے جلتے سوال ہوتے ہیں نا جی. تو اس دن ایک صاحب آئے اور ان کی سٹوری یہ ہے کہ پوری زندگی انہوں نے باہر گزاری, پیسے بھیجتے رہے اور گھر بنایا, اور آخر میں ریٹائرمنٹ تقریباً 60 سال عمر ہوگی ان کی, واپس آ گئے. اب یہ تھا کہ اب خوشی خوشی بچوں کے ساتھ رہوں گا. جیسے ہی واپس آئے بیوی نے خلا لے لی, گھر بھی گیا, اور اب اس وقت در بدر. تو وہ بھی اس دن آئے تو 6 منتھ سے جس تکلیف سے وہ گزرے تھے, کہ ایک انسان نے اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے پوری زندگی باہر گزار کے, تو لیکن اس میں ایک اینگل یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اپنی فیملی کو پیچھے, تو شاید وہ بانڈنگ اس طرح سے نہیں ہو پاتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پیسے تو نہیں نا چاہیے گھر میں,
ایک پریزنس بھی تو چاہیے. ابا جی کا گھر میں ہونا بھی ضروری ہے. ساری باتیں خاتون نہیں کر سکتی ہے. کٹھے آپ کو ریلیشن بنایا. سرکار کا وہ مضمون نہیں ہے پردیس والا جی, کہ بس وہ جہاز اڑا اور وہ پردیسی گیا اور اس کے بعد پیسوں کا انتظار ہے کہ ہر مہینے وہاں سے پیسے آئیں گے, تو وہ لیکن وہ آنکھ سے دور ہو گیا جی محبوب جو ہے. تو کیا کمایا تم نے زندگی میں؟ انہوں نے کہا جی پیسے کمائے. تو اولاد کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جی چلی گئی, نہیں پاس ہی نہیں رہ سکا, بیوی بھی نہیں پاس رہی. آپ جب گھر میں آئیں گے تو آپ تو عذاب بن جائیں گے. اللہ اکبر. آپ نے جن کو 20 سال 15 سال 20 سال جن کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا تھا کہ جی آپ کو میں پیسے بھیج رہا ہوں, آپ اس کو استعمال کریں, یہ کریں وہ کریں, ان کی مینٹیلٹی وہ بن گئی ہوئی ہے. آپ اس کے اوپر آگے چودھری بن کے بیٹھیں گے, کوئی نہیں برداشت کرے گا آپ کو. اس لیے سرکار والے صاحب جو ہے نا وہ بہت سخت تھے اس بارے میں کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں فیملی کو ساتھ لے کے جاؤ. ابھی بھی کوئی بچہ مجھے باہر ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, ہم بیگم بچوں کو پاکستان بھیج دیتے ہیں, یہاں سے ڈالر یورو بھیجیں گے, ریال بھیجیں گے تو یہ وہاں پہ سکھی رہ لیں گے. میں کہ بیٹا گھر نہیں رہے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں تم کس کو سکھ کہہ رہے ہو. تنگ ہو کے اگر یہاں رہ رہے ہو یا تو تم بھی چلے جاؤ پاکستان, اور اسی اللہ پہ یقین رکھو اگر اس نے یہاں پہ تمہارا رزق لکھا ہے تو وہاں پہ بھی تمہارا رزق لکھ دے گا, اس کا وعدہ ہے رزق دینے کا. تو یا پھر اپنے بیوی بچوں کو جیسے بھی رکھنا ہے اپنے پاس رکھو. سرکار کبھی نہیں چھوڑتے تھے بھائی صاحب ہمیں بھی, حالانکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, کٹھے رہ رہے ہیں, لیکن 2-4 دن کے لیے بھی اگر کہتے تھے نا کہ جی کسی کے گھر جا کے جی ہم علیحدہ سے رہ لیں, سرکار اللہ نہ اگر میری بیگم میرے ساتھ رہے گی بس ختم ہو گئی بات. تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر اپنے گھر کی پرورش اپنے مزاج کے حساب سے نہیں کر رہے تو کمپلینٹ کس بات کی ہے؟ اب آپ آ کے 20 سال کے بعد اپنا مزاج کا اس کے اوپر نفاذ کریں گے, وہ تو ماشاء اللہ لگ جائے گا گھر کے اندر. جدائیاں تو آپ نے ڈالی, کیوں ڈالی؟ کس نے کہا تھا؟ اس لیے کہ 4 پیسے گھر میں آئے, اس لیے کہ گاڑی آ جائے, اس لیے کہ مکان آ جائے. اور مکین ہی نہیں ہوں گے, گھر تم نے سر پہ مار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مکان تو گھر ہی اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر رہنے والے مکین ہوں گے. اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار کا مقام ہے کہ زندگی میں غلطیاں ہو گئی, یا اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے, پتہ نہیں کیا میں نے غلطیاں. اور یہ غلطیاں ہیں کہ آپ نے اپنی جگہ چھوڑی, خود اپنی پوسٹ چھوڑی, سیٹ چھوڑی, کس لیے؟ پیسے کمانے تھے. وہ ادھر بیتاب ہے, ادھر یہ اداس ہیں, درمیان میں کیا ہے کہ پیسے آنے ہیں مہینے کے مہینے, ویسٹرن یونین آ جانا ہے, وہاں پہ اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے ہیں, اور کیا ہے. اسے 4 فرض کیا جی. اب دیکھیں سرکار بھائی صاحب جو ہمارا گھر ہے, آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ گلی کے باہر جو لالٹین لگی ہوتی, جو سرکاری بلب جو ہوتا تھا, تو ہم سارے کزنز اس بلب کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو یہ وہ دور تھا. اس دور میں بھی کئی لوگ باہر گئے اور سرکار نہیں گئے, انہوں نے وہیں رہے, وہیں اس طرح پڑھا جس طرح سارے پڑھتے ہیں. دادا ابو نے جیسی پرورش کی ویسے ان کا مزاج بنا, اور سارا ایک معاملہ ایسے جوائنٹ وینچر کی طرح. کہ یہ لوگ کیا ناکام ہو گئے؟ آج تو ان کی مثالیں دے کے لوگ اپنی زندگی کامیاب بناتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو کہاں سے ہم ناکام کہیں گے؟ ناکام تو بیچارے وہ ہوئے جن کا نہ ادھر کچھ بنا نہ ادھر کچھ بنا, نہ صنم ملا نہ وصال یار. ادھر بیچارے کیا زیادہ سے پیسہ جی. آپ باہر جا کے دیکھیں, یہ جو پیسہ کمانے یہاں سے گئے میں نے جی, کسی پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا وہاں پہ باہر کی دنیا میں. کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کسی کو پیسے نہیں پکڑاتا کھا جائے گا, کوئی کسی کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن میں نہیں آتا, اپنا اپنا پڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی, ہر کچھ یہی. تو اس سارے اس تغیر و تبدل کے اندر جناب آپ کیا کما رہے ہیں؟ پیسہ. اتنے ڈالر ضرب ملٹی پلائی بائی 250-300, یہ گھر کے اندر اتنے پیسے, اور اتنے پیسوں میں یہ گھر خوش ہو جائے گا. گھر خوش ہو گیا, آپ نکل گئے. کس کام کی یہ پیسے؟ کس کام کی ساری محنت؟ کہ اگر آپ کو ہی زندگی میں راحت نہیں ملی, آسائش نہیں ملی, آپ ادھر غریبوں کی طرح کام کرتے ہیں. یقین کریں اتنے پھٹے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ شفٹوں میں سوتے ہیں.
کہ جناب یہ 8 گھنٹے کی یہ شفٹ تھی, یہ سو گیا, اب وہ دوسرے کے آنے کا ٹائم ہو گیا, چلو بھائی تم اٹھو, تم اپنے کام پہ جاؤ, اب اس کے سونے کا ٹائم آ گیا جی. اس طرح سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں, گھر پیسے بھیجنے ہیں, گھر بنانا ہے, فرش پکے کرنے ہیں, 2 AC لگانے, ایک گاڑی لینی ہے اور یہ زمین لینی ہے, لے لی, سارا کچھ ہو گیا. اور جو راحت چاہیے تھی وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اب آپ 20 سال کے بعد آئیں گے جی میں نے وہ جتنی راحتیں چھوڑی تھی میری ساری واپس کرو. انہوں نے کہا جی ساڈے والے جواب جی آپ فارغ ہیں. اللہ اکبر. تو یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے پردیس کا, کہ پردیس کے اندر آپ کو پھر یہ چیزیں نہیں ملتی, آپ سیکریفائز کر کے جا رہے ہیں. تو وہ بلکہ آپ کہتے تھے کہ اچھا جا رہے ہو, ادھر جا رہے ہو, تو ادھر کے اللہ کو ہمارا سلام کہنا. انہوں نے کہا جی وہ بھی تو وہی اللہ ہے. تو آپ کہتے ہیں اس اللہ سے کو یہی تمہاری فیملی کے پاس تمہیں کام دے دے, کیا فرق پڑتا ہے اس کے لیے؟ یہ جو سارا کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو, قربان کر کے جا رہے ہو, واقعی قربان کر کے جانا ہوتا ہے. محبت نامے دوستیاں قربان کر کے, ادھر کے کوئی سنتا نہیں ہے کوئی کسی کی بات, کسی کے پاس وقت نہیں ہے. سگے کزن ایک ہی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں, بھائی رہ رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی رہ رہے ہوتے ہیں, 6 مہینے ہو گئے جی ملاقات نہیں ہوئی, وہ بہت بزی ہیں جی, میں اگلے ویکینڈ سے کوشش کروں گا جی, میں آؤں گا جی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی حالات نہیں ہے باہر بھی, یقین کریں. بہت میں نہیں کہتا کہ 100% ایسے, میجورٹی ایسے. اور وہ اس میجورٹی میں وہ لوگ پھر بہتر ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیوی بچے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. بچت نہیں ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, بیوی بچے ساتھ ہیں, بیوی بچے پل رہے ہیں, ان کی جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے پل رہے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں نہیں پل سکتے وہ. پھر تو وہ مزاج چلے گا جو گھر کا اس وقت کا سربراہ ہوگا اس کا, باقی نہیں. یہ تو جن کے ساتھ ہوا ہے نا جی, یہ تو سبق ہے سب کے لیے, جو پردیس جا رہے ہیں اور صرف پیسے گھر بھیج رہے ہیں. وہ باپ کی انسیت, وہ باپ کی شفقت, وہ جو اسکول میں باپ نے ساتھ جانا تھا, وہ جو کسی جھگڑے نے باپ نے کھڑا ہونا تھا, وہ جہاں پہ رشتہ داروں کے سامنے میاں نے آ کے کھڑا ہونا تھا بیوی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ جو مقام, وہ جو دہلیز باپ کی جگہ تھی, وہ دہلیز اس نے خود چھوڑی ہے. اب وہ دہلیز واپس نہیں ملنی, بہت مشکل ہے. یہ جو لوگ جاتے ہیں یہ سوچیں کہ ہم کیا قربان کر کے جا رہے ہیں ہم یہاں سے, اور کیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے درمیان میں سارے کا سارا. اولاد پاس نہیں, بیگم پاس نہیں, ماحول خراب, تربیت خراب, سارا کچھ خراب, کچھ نہیں ایسے کا رزلٹ نکلتا. انٹل اور انلیس بیوی بچہ ساتھ رکھیں. میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگ باہر جا رہے ہیں, جانے والے ہیں, جو بھی ہے, بیوی بچے اپنے ساتھ رکھیں, نہیں واپس آ جائیں. وہ غریبی کو بھی گزار لیں, کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہوتی ہے غریبی. اس امیری سے تو اچھی ہے. کیا وہ صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا میں گیا ہی نہ ہوتا؟ اللہ اکبر. بالکل یہ بات انہوں نے کہی نہیں, لیکن یہ بات ان کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. کہ اس سے تو اچھا تھا میں گیا ہی نہ ہوتا. تو مہربانی کریں, رحم کریں اپنے اوپر, اور یا تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ رکھیں یا بیوی بچوں کے ساتھ رہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا نوجوانوں کے سوال کی طرف جی, کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ پتہ نہیں اس کی کیا عمر ہے جی, لیکن بلوغت کے ہیں معاملات اس کے بیچ میں, تو زیادہ تر خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی ایک بلوغت کی ایج ہے, اور وہ بڑی اللہ تعالیٰ نے اگر بنائی ہے تو اس کے بیچ میں کوئی حکمت شامل ہے. اور جتنی زیادہ تر خرابیاں ہو رہی ہیں نا, وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم اس ایج پہ لڑکے اور لڑکی کو میچور انف نہیں سمجھتے کہ ان کی شادی کی جائے, اور اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر لڑکوں کی طرف سے بھی اور لڑکیوں کی طرف سے بھی. کہ وہ ایج جو نوجوانی کی ایج ہے, آپ اس کے بیچ میں صرف اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی ابھی اس کی ڈگریاں پوری ہونی ہیں, ابھی اس نے آگے نوکریاں کرنی ہیں, کاروبار سیٹ کرنا ہے, سیٹ ہوگا تو کسی کو سنبھال سکے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ پہلے اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا, پہلے کافی آسان سی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ بلوغت ہو گئی ہے, اب ان کی شادی کر دیں, اور شادی کے بعد پھر معاملات ان کے چلنے شروع ہو جائیں گے.
ابھی بھی یہ جو آپ دیکھیں جو گھر میں میڈس ہیں یا ملازم ہیں، وہ ایک بچہ تھا میرے پاس جی، میں نے اس کے والد کو کہا کہ یہ جو ہے نا آپ کا بیٹا صحیح طرح کام نہیں کرتا، اور اس کے دوست احباب اور گھومنا پھرنا اور یہ ٹک ٹاک اور فلاں ٹھیک بہت، تو کام میں توجہ نہیں ہے اس کی. انہوں نے کہا جی یہ ویاہ کرنے لگ گیا آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں نے کہا ابھی تو اس کی عمر 17-18 سال ہے، تو ابھی سے شادی تم نے کرنی ہے؟ وہ کہا جی ساڑھی تو 16 جو ہو گئی سی، 18 کا ہو گیا 2 سال لیٹ ہے یہ تو 2 سال لیٹ ہے یہ. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کچھ ہمارے ایسے بھی ہیں، میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی گریجویشن کے ساتھ ہی کر دی تھی. کئی اے لیول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہی از میچور انف، سسٹم بنا ہوا ہے، اسی کو اس نے چلانا آگے، ٹائم ہو گیا شادی کر دینی چاہیے. ہم لوگ اصل میں وہ بہت بہتر سے بہترین کی تلاش میں جو ہے نا وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ ٹائم ہیز گون، وہ اصل وقت جو تھا وہ پیچھے چلا گیا. حالانکہ بچیوں کے اس وقت رشتے آ رہے ہوتے ہیں، 20 جیسے وہ کراس کرتی ہے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جیسے وہ ایک لطیفہ سا ہی بنا ہوا ہے جی کہ وہ ایک کسی نے اناؤنس کیا کہ جی اس گھر میں جو ہے نا جی وہ رشتے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ پہلے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جناب یہاں پہ رشتہ ہے کہ لڑکا بڑا نیک ہے. ان کا اچھا ٹھیک ہے اگلے کمرے میں چلتے ہیں. اگلے کمرے میں گئے تو وہاں پہ تھا جی یہاں پہ رشتہ جو ہے نا وہ لڑکا نیک بھی ہے اور پیسے بھی کماتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. اگلے کمرے میں گئی تو پھر ایک اور رشتہ تھا. انہوں نے کہا جی یہ رشتہ نیک بھی ہے، پیسے بھی کماتا ہے اور نیک شہرت بھی ہے، اس کی مشہور آدمی ہے یہ. انہوں نے کہا اچھا چلو اس سے آگے دیکھتے ہو. اگلے کمرے میں گئے تو انہوں نے کہا جی باہر کا دروازہ باہر چلی جائے اور یہی ہو رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم وہ بہتر سے بہترین، غلط بھی نہیں ہے کافی حد تک، لیکن اتنا بھی چوزی نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ وقت ہی ہاتھ سے گزار دے جو اس کا صحیح بلومنگ کا ٹائم ہوتا ہے. وہ جب بچیاں ہو جاتی ہیں 27-28 کی ہو جاتی ہیں، 30 کی ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اب وہ والے رشتے کیوں نہیں آ رہے جو 22 سال میں، کہاں سے آئیں گے وہ 22 سال والے رشتے؟ لا محالہ آپ دیکھتے ہیں کہ نارمل سیٹ پیٹرن نہیں ہے لیکن نارمل میجورٹی کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر میں 5-6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا فرق ہوتا ہے. اب اس حساب سے تو اگر دیکھیں تو لڑکا کم از کم 31 کا ہوگا تو 21 کی لڑکی اس کو لینی چاہیے. ایج ڈفرینس زیادہ ہو گیا تو وہ ایج ڈفرینس میں جاتے جاتے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی اب وہ بچہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس طرح سے نوجوان اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. یہی شادی اس کی 24-25 سال میں، 23 سال میں اگر ہوئی بھی ہوتی تو اس کے بچے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، بڑھاپے میں اس کا نوجوان، وہ خود نوجوان بنا ہوتا ہے. جن کے بچے ساتھ بڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھیں. میں ابھی پچھلے دنوں باہر گیا تھا تو وہ صاحب تھے، ان کا بیٹا مجھے ملا ماشاءاللہ، وہ اور باپ میں ایسے لگ رہا تھا باپ بڑا بھائی ہے کیا بات، اور بیٹا چھوٹا بھائی ہے. تو ایسے وہ ماشاءاللہ ایسے انہوں نے کہا جی میری تو شادی ہو گئی تھی، 20 سال میں شادی ہو گئی تھی. تو اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم لوگ انسان کے مستقبل کو کیسے انالائز کر رہے ہیں. ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ اب کئی لوگ ہیں ایسے ساری زندگی نہیں سیٹ ہو سکتے. بالکل صحیح بات کہ جی اب سیٹ ہونا ہے جی پھر شادی کرنے، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے. یہ وہ پتہ چلتا ہے جی دائی ٹائم از اپ. بالکل اب اگلی کہانی شروع ہو گئی. اب وہ کہتے اٹھ محمد بخشا تیری داڑھی آیا بھور، اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. تو وہ پھر دور پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی 60-70 سال کی زندگی ہے، میجورٹی گزارا ہے، میں تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے. اب اس کے بیچ میں آپ نے کیا کھیل کھیلنے اور کیا نہیں کرنے. اس لیے بچوں کی شادیاں جیسے ہی وہ اپنا تھوڑے سے بھی گریجویشن سے یا پڑھائیوں سے جیسے ہی مکمل ہوں ان کی شادی کریں، ان کو رستہ دیں، وہ اپنی زندگی خود بنا لیں گے. اللہ پہ بھی بھروسہ رکھیں کہ وہ بھی کوئی رازق ہے. آپ نے سارے ٹھیکے لے کے رکھے ہوئے، بلکہ یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ دونوں کے ذہن جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے ابھی پک رہے ہوتے ہیں، عادتیں پک رہی ہوتی ہیں. اس میں دونوں کی ایڈجسٹمنٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو تھوڑا سا ٹیم بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی گنجائشی بھی نکل آتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ بھی جاتے ہیں. اب جہاں پہ لڑکے کا مزاج میچور انف ہو گیا ہو یا لڑکی کا مزاج میچور انف ہو گیا، اس کو چینج ہونا بہت مشکل ہے.
وہ ساری دنیا چینج کر دے گا, وہ خود نہیں چینج ہوگا. کہتے ہیں میں تو سیکھا ہے زندگی سے یہ, کہ یہ زندگی نے مجھے بتایا ہے کہ جناب یہ مزاج رکھنا ہے آپ نے تو آپ کا کام چلنا ہے. اب وہ بیوی کو وہ کیسے اس مزاج میں شامل کرے گا؟ اب میاں اگر فرض کی دے میں کہتا ہوں سنور کر رہا ہے, یہ بیوی سنورنگ کرتی ہے, تو وہ اس کو گنجائش نہیں دے رہا. یہی بات اگر جوانی میں ہوتی ہے, جب چھوٹے چھوٹے مزاج ہوتے ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ خراٹے جب تک نہیں لیتے مجھے نیند نہیں آتی. کیا بات ہے. تو یہ بہت زیادہ انتظار نہ کرے, مہربانی کرے, بچوں کے اوپر بھی مہربانی کرے, ورنہ وہ کہتے ہیں پھر شادی کی ایج تو وہ ہے جس دن وہ پھر پکڑے جائے, چوری کرتے پکڑے جائیں جی وہ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ غلطیوں سے بچائیں. جو ایج بلوغت کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی, اگر کہہ لیں کہ 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے تو 18 سال کے بعد سے لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے, پھر اس کا مطلب ہے تو کافی ہے. 18 سے 20 کر لیں, چلیں اس ایج میں بیٹی کی شادی کر دیں. بیٹے کو آپ بہت بھی لیٹ لے کے جائیں, 23 سال میں کر دیں, 24 میں کر دیں, چلے 21-22 سال میں ایم اے پورا ہو جاتا ہے جی. تو 21-22 سال میں جب آپ نے ایم اے پورا کر لیا, اب آپ اگر یہ انتظار کریں گے کہ جی یہ جب تک اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا, گھر بار بیلنس بینک یہ نہیں اکٹھا کرے گا, تب تک یہ شادی نہیں کرے گا, تو شاید ہو سکتا نہ ہی اکٹھا ہو. پھر اب وہ انتظار میں بیٹھا وہ بیٹھے رہ جائے گا. کئی ماں باپ جو ہیں وہ صرف بچوں کی اس لیے کہ نہیں جی ابھی اس کی نوکری شروع ہوئی ہے, ابھی تو پتہ کوئی نہیں ہے اس کا, تو ابھی تو یہ سب بہت ہی فضول سی باتیں مجھے لگتی ہیں. یقین مانیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر آپ بچوں کو اتنا وہ سخت مزاج کے وہ بن جاتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ مزاج اتنے پختہ ہوں, آپ بچوں کی شادیاں کریں تاکہ وہ اپنا رستہ خود لیں, دونوں مل جل کے لیں, دونوں میچور انف, کٹھے برابر کے میچور ہوں. میاں کی ایج اگر بڑی ہوگی, لڑکی کی ایج اگر چھوٹی ہوگی, یا لڑکی کی ایج بڑی ہو جائے گی, تو لڑکی تو اپنا مزاج نہیں بدلے گی, کیونکہ زندگی کے 25-30 سال اس نے گزار لیے ہیں. اب جس مزاج میں بیٹھ گئی ہے وہ اگلے گھر میں جائے گی تو وہ وہاں کا مزاج کیسے اڈاپٹ کرے گی؟ یہی جیسے فریش دماغ ہوتے ہیں, ان کو اس رستے کے اوپر ڈالیں, وہ برائیوں سے بھی ان کی بچت ہوگی, اور وہ اپنے مزاج کے اندر ان کی یہ گنجائش بھی ہوگی کہ وہ اس گنجائش کے ساتھ دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا بھی سیکھ لیں گے. لہٰذا میرے تو یہ مشورہ ہے کہ بچوں کی شادیاں ڈیلے مت کریں, صرف اس لیے کہ انہوں نے ابھی میچور ہونا ہے, انہوں نے ابھی اپنے کاروبار کرنے ہیں, انہوں نے ابھی نوکریاں پکی کرنی ہیں, کچھ نہیں رہ جاتا. وہ شادیاں جو ہے نا وہ پھر ڈیزاسٹرس زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور سکسیس ریٹ ان کے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا جو فارمولہ ہے اس فارمولے کے آس پاس رکھیں. کچھ آپ نے حکومت نے بنا دیا کہ 18 سال سے کم عمر کو اب وہ شادی کے لیے نہیں کہتے, تو چلیں اس کو ہی مان لیں کہ آپ کے ملک نے قانون بنا دیا 18 سال کے بعد آپ بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں. یا تو دیکھیں جی آپ بیٹی کو اگر آپ دلوا رہے ہیں پروفیشنل ایجوکیشن دلوا رہے ہیں تو بھی وہ 21-22 سال میکس تک ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اس کے بعد کرنا ہے آپ نے PhD کرنی ہے, جو کرنا ہے آپ مل جل کے کریں جو کرنا ہے. اس کو اس چکر میں نہ ڈالیں کہ اب تم ایسے کرو تو سیٹ ہو گئے, گاڑی ہوگی, کریڈٹ کارڈ ہوگا تو اب تم شادی کر سکتے ہو. دیکھیں کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں آج سے 10 سال بعد یہاں پہ کھڑا ہوں گا. پلاننگ ہی ہے نا, پلاننگ سب کی پوری ہوتی ہے کیا؟ سوچتا انسان کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. کئی امیر غریب ہو جاتے ہیں, کئی غریب امیر ہو جاتے ہیں, بغیر فارمولے کے چل رہے ہیں. اس کا اللہ کا اپنا فارمولہ چل رہا ہے. کچھ نصیب بچوں کے بھی ہوتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے ساتھ ایک اپنا نصیب لے کے آتا ہے, اپنے حصے کی روٹی لے کے آتا ہے, اپنے حصے کا کھانا وہ اپنے ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم یہ سارا ہمارا بچہ ہے نا جی, ہمارے حالات بدل گئے سارے کے سارے. اب اللہ اگر میرے ہی اگر ہونا تھا میرے ہی نصیب میں لکھا تو شاید میں پیدا ہوتا ہی امیر ہوتا, میرے منہ میں بھی سونے کا چمچ ہوتا. تو لیکن اب یہ نیا بچہ آیا جی, دیکھیں اس کی برکت دیکھیں, اللہ نے ہمیں گاڑی دے دی ہے, یا یہ ایسے ہو گئے معاملہ, ویسے ان کے نصیب بھی ساتھ جڑتے ہیں. نصیب عورت کا مرد کے ساتھ جڑتا ہے تو نصیب ذرا اور طرح سے چینج
نکھار میں آ جاتا ہے. انڈیویجول نصیب ایک اور چیز ہے, جب یہ وینچر میں آتی ہے اللہ کے حکم سے, پھر اس کا اور اثرات ہوتے ہیں. پھر اولاد آتی ہے اس کے, اور اولاد بہت میچور کرتی ہے, ماں باپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے, تحمل سکھاتی ہے, زندگی کے اندر بردباری سکھاتی ہے, تھوڑا بڑا بنا دیتی ہے. وہ ایک پوسٹ ویسی بڑا ہو گیا نا کہ اب پہلے تو یہ میاں تھا, یہ بیوی تھی, اب وہ باپ ہے اور وہ ماں ہے, دونوں کا کریڈٹ چینج ہو گیا جی. تو اب وہ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ چیزیں ان کو سکھا دیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کے ماں باپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی بھی شادی ٹائم سے کر دیں, اللہ خیر سے اللہ, تاکہ اتنے مسائل ہی نہ پیدا ہوں. تو زیادہ نہ سوچا کریں ان چیزوں کے اوپر. جو اچھا رشتہ آئے اللہ کا نام لیں, وہ اللہ پہ بھی بھروسہ کرنا سیکھیں کہ ہماری پلاننگ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں کس گھڑے تک لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ پلان کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ بڑا کار ساز ہے, اس کے حوالے کرتے جائیں ساتھ کے ساتھ چیزوں کو, رحمت مانگتے جائیں, فضل مانگتے جائیں, اس سے دعا کرتے جائیں. دعا تو نصیب ساز ہوتی ہے. سبحان اللہ. بیٹیوں کو جب آپ گھر سے ودا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیسے کا نہیں اتنا ہوتا, دعائیں کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ دیں جی, قرآن کی سایہ کر کے جی, اللہ کی رحمت کے سائے میں جاؤ جی بیٹی تم جی. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کو جہیز دینا نا تو ایک جہیز یہ بھی دیا کرو کہ کہو کہ بیٹی جس دن سے تم آئی ہو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور یہ بات میں تمہیں جہیز میں دیتا ہوں. یہ نیکیاں اس کے ساتھ جائیں گی. تمہارے باپ کی نگاہ ناپاک نہیں ہوئی جب سے تم پیدا ہوئی. جی تو یہ اس طرح کے جہیز دیں بچوں کو, اس طرح کی تربیت دیں بچوں کو, اور لڑکوں کو یہ سکھائے کہ عورت کا احترام, خاتون کا احترام, اس ذات کا, صنف کا احترام ماں کی شکل میں تم نے دیکھا ہے, بہن کی شکل میں تم نے دیکھا ہے, دادی کی شکل میں تم نے دیکھا ہے. اس احترام کو برقرار رکھو اور اپنی بیگم کے لیے بھی یہ والا احترام پیدا کرو. درمیان میں سے جب یہ عزت والا میٹر دونوں میں سے نکلتا ہے نا تو پھر بہت تباہی ہوتی ہے جی اس پورے ریلیشن کے بیچ میں. یہ تربیت نہیں دے رہے ہم ساتھ میں بچوں کو کہ لڑکوں کو یہ تمیز سکھائیں کہ لڑکی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے, مارتے نہیں ہے, کمزور ہوتی ہے, اسے رستہ لیا جاتا ہے, اس کو ساتھ لے کے جائے. آپ کا ہم ساتھ ہے, آپ کا ہمراز ہے, آپ کا ہم سفر ہے. تھوڑی سی اگر ہے بھی اس کے اندر کوئی ناچاکی تو تھوڑی دور کر لو یار آپس میں بیٹھ کے, کچھ تم گنجائش دے دو, کچھ اس سے گنجائش لے لو, رستہ نکالو اپنا, آگے چلیں گے. تو یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب آپ بہت میچور نہیں ہو جاتے. پھر آپ کے فارمولے زندگی کے بن جاتے ہیں پکے کہ یہ میں نے زندگی سیکھا, یہ پکا فارمولہ ہے اب یہ. تو یہ جب آپ کی ایج ہوتی ہے تھوڑی سی کمزور سی نا, تو اس کے بیچ میں یہ پھر ہو جاتی ہے باتیں. لہذا زیادہ ڈیلے نہیں میرا خیال ہے اس میں کرنا چاہیے جی. بچے جیسے جیسے پڑھتے جائیں, نوکریاں شروع کی ہیں, شادی کرو فٹافٹ, دیر نہ کرو. ان کے اتنا لمبا چوڑا پلان نہ بنائیں ان کے لیے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پھر دوبارہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کے سوالات کے اوپر بات کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا, ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے اس سوال کو کور کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.